بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے خانہ کعبہ کی تعمیر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ طوفان نوح سے اللہ کا گھر تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ خانہ کعبہ کے نشانات طوفان نوح سے مٹ گئے، لیکن جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان مقامات کی نشاندہی کر دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی بنائی گئی بنیادوں کے اوپر خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے دنیا کے 5 برگزیدہ پہاڑوں کے پتھر عطا کیے: کوہ طور، کوہ سینا، کوہ ہیرا، کوہ جونی اور لبنان کے پہاڑوں کے پتھر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود کو بھی اتارا گیا۔ حجر اسود کو اللہ تعالیٰ نے ابو قبیس نامی پہاڑ میں محفوظ رکھا۔ جب حجر اسود دنیا میں اتارا گیا تو اس وقت یہ ایک سفید چمکدار پتھر تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور پتھر بھی ابو قبیس نے محفوظ کیا ہوا تھا، جسے آج کے دور میں مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور جب دیواریں اونچی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوتے تو یہ پتھر آٹومیٹیکلی اوپر ہو جاتا، تو گویا یہ دنیا کی سب سے پہلی آٹومیٹک ہائیڈرولک سسٹم تھا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات ثبت ہو گئے، یعنی یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نرم ہو جاتا تھا۔ تو آج یہ پتھر خانہ کعبہ کے صحن میں لگا ہوا ہے اور اس کے پاس نوافل اور عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ آب زمزم کا چشمہ خانہ کعبہ کے قریب ہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد دوبارہ واپس ملک فلسطین چلے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنے باپ سے آخری ملاقات تھی۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی اور تا قیامت اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا۔ پوری دنیا کے اندر مقیم مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، اور ہر وقت پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ادائیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان اداؤں کی پیروی کا مسلمانوں کو حکم دیا۔